عبداللہ ابن سبا یہ یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا تھا، مذہباً یہودی اور طبعاً عیار تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مدینہ منورہ آیا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور لوگوں کے درمیان ان کی جو عصبیتیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے، آپ کی مساعی سے اور آپ کی دعوت سے ختم ہو چکی تھیں، ان عصبیتوں کو اس نے پھر سے تازہ کر دیا اور ایک بہت بڑی یورش پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کے نتیجے میں خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس چیز کے بارے میں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ آیا یا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نمودار ہوا، اس پر مجھے التمش نے ایک ویڈیو مرزا جہلمی صاحب کی جو تھی وہ دکھائی، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر عبداللہ ابن سبا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آیا ہے تو یہ پڑھی ہے صحائح ستہ، اس میں تو کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، مجھے دکھا دو۔ اور اس کے بعد وہ خود بتاتا ہے کہ عبداللہ بن سبا جو ہے یہ تو حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا۔ تو مجھے جب انہوں نے ویڈیو دکھائی تو ان سے میں نے کہا کہ آپ ان کو کمنٹ کر کے یا کم از کم ان کا کوئی رابطہ نمبر ہے تو ان کو فون کر کے ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اگر آیا ہے تو صحائح ستہ میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہہ رہے ہو کہ نہیں وہ حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا، پھر حضرت علی کو اس نے یہ کہا تھا، خدا کہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو زندہ جلا دیا تھا۔ تو خیر یہ اگلا واقعہ جو ہے وہ سارا بیان کرتا ہے۔ تو اس سے میں نے کہا کہ آپ اس سے یہ پوچھ لو کہ اگر وہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آیا تھا تو اس کا ذکر صحائح ستہ میں ہونا ضروری ہے، تو پھر جب وہ حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا تب اس کا ذکر صحائح ستہ میں ہونا کیوں ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ حضرت عثمان غنی کا اور حضرت علی کا زمانہ کوئی فرق تو نہیں ہے، کوئی بہت تو نہیں ہے، یہ حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے اور دوسرا حضرت علی کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ختم ہو رہا ہے، یہ زمانہ شروع ہو رہا ہے، یعنی زمانے کے اعتبار سے یہ دونوں ایک ہی زمانے میں ہیں، یعنی خلافت کے پیریڈ میں ہیں، اور خلافت کا جو 30 سالہ خلافت معودہ کا پیریڈ ہے اس کے اندر جو بھی باتیں ہیں اگر اس کو حضرت عثمان کے زمانے میں اس واقعے کو، پیش آنے والے واقعے کو یا اس کردار کو حدیث میں ہونا ضروری ہے یا صحائح ستہ میں اس کا ذکر ہونا ضروری ہے، تو پھر حضرت علی کے زمانے میں بھی اس کردار کا صحائح ستہ میں ہونا ضروری ہے۔ یعنی دو معیار نہیں ہو سکتے کہ حضرت عثمان غنی کی بات ہو تو آپ اس کو رد کرنے کے لیے دلیل یہ مانگیں کہ بتائیں پھر ہمیں صحائح ستہ میں اس کا مجھے ذکر دکھا دیں، اور حضرت علی کے زمانے میں اگر وہ آیا ہو تو آپ اس کو تسلیم کریں، اور آپ یہ کہیں نہیں حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا تو ہم آپ سے وہی دلیل مانگتے ہیں کہ بھائی پھر ہمیں صحائح ستہ میں دکھا دو، کیونکہ زمانہ تو ایک ہی ہے۔ تو لہٰذا یہ خام خواہ کی ایک مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ صفائی کیوں پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا جو ہے یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت میں شریک نہیں تھا۔ اس کی صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اہل تشیع اور اہل سنت دونوں مسالک یہ بات تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا کی پیدا کی گئی سازش سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ سب سے پہلے ابن سبا کا جو ذکر ہے وہ تاریخ الامم والملوک میں مورخ طبری نے کیا ہے، اور شیعہ کی بہت ہی معتبر کتاب رجال کشی، یہ رجال کشی یہ کون سی کتاب ہوتی ہے یا کس کتاب کو کہیں گے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کی منظر کشی کرنا، یہ رجال کشی کا مطلب ہے ان کی اسماء الرجال کی کتاب، جس میں انہوں نے ان تمام لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان تمام رجال کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ ان کا کچھ نہ کچھ تعلق تھا یا جن کا کچھ نہ کچھ اثر ان کے مذہب پر تھا۔ ہماری جو اسماء الرجال کی کتابیں ہیں ان کے اندر جن رجال کا، جن افراد کا ذکر ہوگا لازماً ان افراد کا کچھ نہ کچھ اثر ہمارے مذہب پر، ہمارے دین پر، ہمارے اسلام پر، ہماری روایات پر ہوگا، وہ صحیح اثر ہو یا غلط اثر ہو یہ الگ بات ہے، لیکن اثر ان کا ضرور ہوگا۔ اسی طرح رجال کشی میں جو انہوں نے ابو جعفر طوسی نے جو ذکر کیا ہے عبداللہ ابن سبا کا، اس لیے انہوں نے اس کو اپنے رجال میں شامل کیا ہے۔ اب اس کا اثر ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ ایک الگ بات ہے، لہٰذا یہ بات مسلمہ ہے سنیوں کے ہاں بھی اور شیعہ کے ہاں بھی کہ عبداللہ بن سبا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا اور اسی نے آ کے سازش پیدا کی،
اسی نے آ کے یورش پیدا کی، اسی نے آ کے یہ فتنہ کھڑا کیا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اگر اس چیز کو تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت میں عبداللہ ابن سبا کا کردار تھا، تو اس سے سنی اور شیعہ کو بہت حد تک قریب آنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ لیکن کیوں قریب آنے دیا جائے؟ کیوں اتحاد کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جائے؟ اگر شیعہ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بہت سے عقائد تو وہ ہیں جو عبداللہ ابن سبا کے تھے، تو لازمی طور پر وہ اس سے تائب ہو جائیں گے، اور بہت سے شیعہ اسکالر جو ہیں وہ اس سے تائب ہیں، جو دعوے اور جو فکر اور نظریہ اور جو عقائد عبداللہ ابن سبا نے پیش کیے یہ تمام اہل تشیع کے نہیں ہیں۔ وہ نہیں کہتے حضرت علی کو خدا، عبداللہ ابن سبا کہتا تھا۔ وہ نہیں کہتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اور خدا سے اونچا اور بلند، لیکن عبداللہ بن سبا کہتا تھا۔ تو بہت سی چیزوں میں اہل تشیع کے ہاں بھی عبداللہ بن سبا کا نظریہ نہیں پایا جاتا، لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ اس کی سازش ہے تو اس سے بہت سے لوگوں کو حق سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اور اہل سنت بھی جب یہ سمجھ لیں گے کہ یہ سازش جو ہے عبداللہ ابن سبا کی ہے، تو یہ بھی پھر زیادہ زور ادھر لگانے کے بجائے عبداللہ بن سبا پہ زیادہ زور لگائیں گے۔ تو آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں نہیں آیا تھا، حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا؟ خام خواہ عبداللہ بن سبا کی صفائیاں دینے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ تاریخ کو پڑھیں۔ تاریخ میں بہت غلطیاں ہیں، بہت خامیاں ہیں، بہت سکم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ آپ کے دل اور دماغ کو کھول سکتی ہے۔ ہمارے ابتدائی زمانے کی جو تاریخ ہے، جو سیرت رسول، سیرت صحابہ اور اس کے بعد تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں ہجری تک کی جو تاریخ ہے، آپ پڑھ لیں، آپ کو تمام فتنوں کا خود بے خود ادراک ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ مصنوعی اسکالر جو ہیں، ان سب کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ ایسے گڑے مردے اکھاڑو جس سے امت کے اندر افتراق پیدا ہو، انتشار پیدا ہو اور ہماری واہ واہ ہوتی رہے۔ یہ اپنی واہ واہ کے لیے عبداللہ ابن سبا کی صفائیاں دیتے ہیں، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ عبداللہ ابن سبا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آیا، وہاں پر اس نے سازش کی، وہاں پر فتنہ پھیلایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتنہ عروج پہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے اس کو واصل بجہنم کیا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو بعد میں کریں گے، لیکن یہ کویسچن جو آپ نے مجھے بتایا مرزا صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آیا ہے تو ان صحائف ستہ کی کتابوں میں ذکر کیوں نہیں، یہ کویسچن آپ ان سے کر سکتے ہیں کہ اگر حضرت علی کے زمانے میں آیا ہے تو تب بھی صحائف ستہ میں اس کا ذکر نہیں، یا تو پھر وہ غلط ہے یا پھر یہ غلط ہے۔